الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ اللہ کریم نے مومن کی صفت ارشاد فرماتے ارشاد فرمایا، سورہ قصص میں ہے 20ویں پارے میں، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب کوئی فضول بات سنتے ہیں، لغو بات سنتے ہیں، بے حیائی کی بات سنتے ہیں، کوئی بیہودہ بات جب سنتے ہیں، اعرضوا عنہ، تو اس سے رخ پھیر لیتے ہیں۔ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، جبکہ تمہیں اپنے کردار کا جواب دینا ہے۔ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، تم کو سلام کرتے ہیں، یعنی تم سے الوداع ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم جاہلوں کے خواستگار نہیں ہیں۔ آج پراپیگنڈے کا زمانہ ہے، اور سب سے زیادہ پراپیگنڈا بے حیائی کا کیا جاتا ہے۔ وہ غیر ملکی میڈیا ہو یا ملکی، وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک اخبار ہوں یا ٹیلی ویژن، ہر طرف بے حیائی کی بھرمار ہے، جس کا جواب ہمارے ہاں یہ دیا جاتا ہے کہ ٹیلی ویژن توڑ دو، یا ٹیلی ویژن کے دکاندار کی دکان جلا دو۔ لیکن اس طرف کوئی بھی نہیں سوچتا کہ اس کے مقابلے میں، جھوٹ کے مقابلے میں سچ کو عام کیا جائے۔ ٹیلی ویژن ہے، وہ بھی اخبار کی طرح ایک آلہ ہے، جو بات کر رہا ہوتا ہے اس یا جو سامنے کیمرے کے ہوتا ہے، اس کا عکس بھی اس میں آ جاتا ہے، اس کی بات بھی سنائی دیتی ہے۔ اخبار میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو اخبار والے چھاپ دیتے ہیں، تو وہ تحریر کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور وہ آواز اور اس کے ساتھ تصویر کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اب دین پھیلانے کے لیے، نیکی پھیلانے کے لیے، بھلائی کو عام کرنے کے لیے بھی تو ذرائع ابلاغ کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے روز حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ اذان تو صحن میں بھی ہو جاتی ہے،
اس وقت تو کوئی آلہ مکبر و صوت نہیں تھا، کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، کوئی ریڈیو ٹیلی ویژن نہیں تھا، کوئی اخبار نہیں چھپتا تھا. تو مقصد عالی یہ تھا کہ چھت پر سے اذان دو تاکہ اللہ کے نام کی گونج دور سے دور تک سنائی دے. جہاں تک ممکن ہو کم از کم یہ جو 2-3 وادیاں مکہ مکرمہ کی ہیں ان میں تو آواز گونجے. اسی کی صورت آج یہ ہے کہ کوئی ریڈیو پر، کوئی اخبار میں یا کوئی ٹیلی ویژن پر اللہ کی عظمت کی بات کرے، حقائق کی بات کرے، خرافات کے مقابلے میں کردار کی بات کرے. کیونکہ یاد رکھیں برائی یا بے حیائی کے لیے کسی ٹیلنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی قابلیت کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی ادارے میں علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ سارے جہالت کے مظاہر ہیں. برائی اور بے حیائی کے پیچھے جہالت اور لا علمی ہوتی ہے، اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں پڑتی. اس لیے یہ ایسے کام ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے. اگر گاؤں کا چودھری یا چودھری کا بیٹا کر سکتا ہے تو گاؤں کے ایک کمی یا اس سے غریب تر بندے کا بیٹا بھی اسی طرح کی بے حیائی کر سکتا ہے. اگر ایک بہت پڑھا لکھا آدمی کو برائی یا بری بات یا بے حیائی کی بات یا بیہودہ بات کرتا ہے تو کوئی ان پڑھ اور جاہل اس سے زیادہ بیہودگی سے بات کر سکتا ہے. برائی کے لیے ٹیلنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ برائی کی بنیاد جہالت ہے. اس لیے یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ میرے بندے جب برائی سنتے ہیں یا بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے رخ پھیر لیتے ہیں، اسے پسند نہیں کرتے، اسے سننا گوارا نہیں کرتے، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں بیہودہ بات کرنے والے کو کہ ایک وقت آ رہا ہے جب تجھے بھی اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا اور ہمیں اپنے کردار کا جواب دینا ہوگا. پھر فرماتے ہیں کہ ہم تجھ سے جدا ہوتے ہیں اس لیے کہ ہم جاہلوں کو پسند نہیں کرتے. اب یہ ضروری تو نہیں جو ٹیلی ویژن پر یا ریڈیو پر بات کر رہا ہے وہ جاہل ہو، ممکن ہے بہت پڑھا لکھا بندو، لیکن جب بات بے حیائی کی کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مصدر جہالت ہے. جتنا پڑھا لکھا بھی ہے جب بیہودہ بات کرتا ہے تو عند اللہ اسے جاہل ہی سمجھا جاتا ہے، چونکہ بیہودگی جہالت کا پھل ہے. اور یاد رکھیں اسلام نے کفر کو علم سے مٹایا ہے. کفر بھی جہالت کا پھل ہے. کوئی نہیں جانتا اللہ کون ہے، کوئی نہیں جانتا اس کی شان کیسی ہے، کوئی نہیں جانتا اس کی عبادت کس طرح کرنی ہے. یہ ساری جہالت ہے اور اس کا پھل کیا ہے؟ کفر اور شرک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کے وہ خزینے لٹائے جن کی مثال نہ آپ سے پہلے دنیا میں ملتی ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک مل سکتی. یہ سارا کیا تھا؟ علم تھا. اللہ کی ذات کے بارے علم، اللہ کی صفات کے بارے علم، اللہ کی پسند کے بارے علم، اللہ کی ناپسند کا علم، کس بات پہ اللہ راضی ہے اور کس بات پہ ناراض ہوتا ہے، یہ علم کی بات ہے. اعمال کے نتائج، کس عمل کا نتیجہ کیا ہوگا اور کہاں کہاں وہ اثر انداز ہوتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علم تقسیم فرمایا وہ اتنا مضبوط اور اس میں اتنی قوت ہے کہ آپ کسی ان پڑھ چرواہے سے بھی پوچھیں تو وہ بھی بات قیامت کی کرتا ہے.
ایک جاہل گنوار ان پڑھ بندہ سارا دن جنگل میں ریوڑ چراتا ہے، کسی عالم کی صحبت میں بیٹھنا نصیب نہیں، کسی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، لیکن جب بات علم پر آتی ہے تو وہ بھی اللہ کے وجود کی بات کرتا ہے، اس کے معبود برحق ہونے کی، وہ بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ یہ بھی جانتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ موت برحق ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کرامن کاتبین اعمال لکھ رہے ہیں، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ حساب ہوگا، برزخ میں بھی ہوگا، میدان حشر میں بھی ہوگا۔ اسے کس نے بتایا؟ میں نے بتایا؟ مجھے کس نے بتایا؟ جس نے مجھے بتایا اسے کس نے بتایا؟ یہ سارا علم اور اس کی بنیاد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالی۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے اور یہ علم کا وہ خزانہ ہے جس میں دنیا و آخرت کے تمام علوم سمو دیے گئے۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ قرآن کریم کا چھوٹے سے چھوٹا نسخہ کو 1 انچ مربع بھی ہے، اس 1 انچ مربع نسخے میں بھی دنیا اور آخرت کے سارے علوم سمو دیے گئے۔ اور اگر اللہ کریم وسعت نظر عطا کرے تو قرآن کی ایک ایک آیت میں دنیا اور آخرت کے سارے علوم موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مفسرین کرام نے عمریں لگائیں، محنتیں کی، تعلیم حاصل کرنے میں، تعلیم کو اپنا وجود کا حصہ بنانے میں، اس پر عمل کرنے میں، پھر وہ موتی بکھیرنے میں، اور قرآن حکیم کے سمندر میں غوطے لگا لگا کر انہوں نے بے شمار جواہر بے بہا نکالے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے، واحد کتاب ہے، جس کی 2 لاکھ سے زیادہ تفاسیر طبع ہوئی، اور جو طبع نہیں ہوئی، لکھی گئیں، چھپ نہ سکیں، ان کی تعداد کسی کے پاس نہیں۔ لیکن 2 لاکھ پہ ختم نہیں ہو گئی، قیامت تک لوگ جنہیں رب توفیق دے گا وہ لکھتے رہیں گے۔ کوئی لکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارے نکات میں نے بیان کر دی، سارے راز میں نے سمیٹ لیے، اب اس کے بعد کوئی راز باقی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ اللہ کریم نے مجھے اس سعادت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی صحبت کا اثر تھا، فیضان نظر تھا، اللہ نے قرآن حکیم کی سمجھ دی۔ سادہ سی تفسیر لکھنے کی کوشش کی میں نے، اللہ قبول فرمائے، کہ عام آدمی کے لیے اس میں کیا ہے۔ عام آدمی کو آیت کریمہ جو بھی وہ پڑھے اسے پتہ چلنا چاہیے مجھے کیا کہتی ہے۔ یعنی سب سے میں سمجھتا ہوں سہل، آسان، جتنی تفاسیر آج تک لکھی گئیں ان سب سے آسان ترین لکھنے کی کوشش کی۔ اس کے باوجود اس میں ایسے نکات آئے ہیں جو پہلی 2 لاکھ تفاسیر میں نہیں ملتے۔ حالانکہ وہ کوئی اتنی مارکت الآرات تصنیف لکھنے کی بات نہیں ہے، یا کوئی اتنی ایسی تفسیر نہیں لکھی گئی کہ بڑی مثالی ہو۔ کوشش یہ کی گئی ہے کہ عام آدمی کو آیہ کریمہ کا ترجمہ جب پڑھے تو اسے سمجھ آ جائے کہ میرے لیے اس میں کیا حکم ہے، مجھے اس آیت کے مطابق کیا کرنا چاہیے۔ یعنی نہایت سادہ، نہایت سلیس اردو، نہایت عامیانہ سے جملے، روزمرہ کی زبان، کوئی اس میں ادبی کاوش نہیں کی گئی، کوئی اس میں حوالے نہیں دیے گئے، کوئی اس میں گرامر زیر بحث نہیں لائی گئی، کوئی صرف و نحو کی بات نہیں کی گئی، کوئی شان نزول کی بات نہیں کی گئی، سادہ سادہ سی بات۔ اس کے باوجود اس میں ایسے نکات آئے جو اس سے پہلے طبع ہونے والی 2 لاکھ تفاسیر میں نہیں ملتے۔ کوئی اور لکھے گا وہ شاید ایسے جواہر تلاش کرے گا جن تک میری رسائی نہیں ہوئی۔
کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ ایک ایسا خزینہ ہے جس کی انتہا نہیں ہے، جو ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ کس نے دیا ہمیں؟ سارے کا سارا قرآن ہمیں دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، کوئی دوسرا دنیا میں گواہ بھی نہیں ہے کہ یہی آیت نازل ہوئی، میں بھی سن رہا تھا، صرف حضور علیہ السلام نے سنی، اور حضور علیہ السلام نے ہی اس سے پردہ اٹھا کر اس میں معانی کے جو خزینے تھے وہ لوگوں پہ منکشف فرمائے۔ دنیا میں جتنے جواہر چنیں گے تفاسیر میں، سب خوشہ چینی ہے ارشادات محمد الرسول اللہ کی، اور قیامت تک لوگ کرتے رہیں گے، اور پھر بھی کوئی یہ کہہ نہیں سکے گا کہ سارے راز آشکارا ہو گئے اور مجھے سمجھ آ گیا۔ ایک استاد پڑھاتا ہے، ہم بھی پڑھاتے ہیں، میں بھی استاد ہوں، شاید جسے ہم پڑھا رہے ہیں اس پر بھی اتنی باتیں منکشف نہ ہوں، شاید ہمارے مر جانے کے بعد کسی کو یاد نہ رہے۔ جسے ہم نے پڑھایا ہے شاید اس ایک بندے کو یاد نہیں، وہ دنیا سے اٹھ جائے تو کوئی جاننے والا نہ ہو۔ لیکن یہ تقسیم علم کیا معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جسے نور ایمان نصیب ہوتا ہے وہ ازل سے ابد تک کے حقائق جان جاتا ہے، خواہ ان پڑھ ہو، گڈریا ہو، چرواہا ہو، جاہل ہو۔ وہ جاہل نہیں ہے، جو اللہ کو جانتا ہے وہ کیسے جاہل ہے؟ جو آخرت کی خبر رکھتا ہے وہ کیسے جاہل ہے؟ جو نبی علیہ السلام کو پہچانتا ہے وہ کیسے جاہل ہے؟ جاہل وہ ہے جس نے نہ اللہ کو جانا، نہ آخرت کو جانا، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، وہ دنیا بھر کے علوم پڑھ جائے، وہ جاہل ہے۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے کہ جو بیہودہ بات کرے اس سے الگ ہو جاتے ہیں میرے بندے، اور اسے کہتے ہیں لا نبتغی الجاہلین، ہمیں جاہلوں کی مجلس پسند نہیں، ہم جاہلوں کے طلبگار نہیں، ہم جاہلوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ تو میرے بھائی یہ بات ٹیلی ویژن توڑنے کی نہیں ہے، بات ہے کہ بیہودہ بات کو سنا اور دیکھا نہ جائے۔ اگر لوگ بیہودہ بات سننا چھوڑ دیں تو ٹیلی ویژن والوں کو بھی اپنی اصلاح کرنی پڑ جائے کہ ہمارے یہ پروگرام تو کوئی دیکھتا نہیں، اس کے لیے تو لوگوں نے لائسنس کینسل کر، وہ تو ٹی وی خریدنا چھوڑ دیا لوگوں نے، بس میری بے حیائی رہ گئی، کوئی کام کی بات نہیں ہے۔ اگر لوگ دیکھنا چھوڑ دے، اگر لوگوں کا اللہ سے ایسا تعلق ہو کہ وہ بے حیائی سننا چھوڑ دے، تو ٹیلی ویژن کا ادارہ بھی مجبور ہو جائے کہ اس میں اچھی بات کی جائے۔ اگر ہم اخبار میں بری خبریں پڑھنا چھوڑ دیں، کسی عورت کی عزت لٹتی ہے خبر بن جاتی ہے، یہ کیا خبر ہے؟ ایک ظلم ہوا، اس کی اشاعت دوسرا ظلم ہے۔ 4 آدمیوں نے کسی کے بارے سنا کہ فلاں بچی بے آبرو ہو گئی، آپ نے سارے جہان کو کیوں سنا دیا؟ کیا یہ اس کے ساتھ دوسرا ظلم نہیں ہے؟ اور پھر اس کے بعد اسے انصاف بھی نہیں ملتا۔ اگر بے حیائی کی اشاعت نہ کی جائے، کیوں کی جاتی؟ اس لیے کہ ہم پڑھتے ہیں۔ آپ بڑے سے بڑا نیکی کا کام کریں اس کی خبر نہیں چھپتی، بلکہ اخبار والوں کا مقولہ ہے کہ اگر یہ بات لکھی جائے کہ فلاں جگہ کتے نے بندے کو کاٹ لیا تو یہ کوئی خبر نہیں پڑتا ہی کوئی نہیں، لیکن اگر یہ لکھا جائے کہ فلاں بندے نے کتے کو کاٹ کھایا تو سارے پڑھتے ہیں، چھینا جھپٹی ہوتی ہے، اخبار لے جاتے ہیں، دکھاؤ یہ کہاں ہے، کس نے کاٹا، کیسے کاٹا۔ تو جو لوگوں کی پسند یا چائس ہوتی ہے وہی چیز چھپتی ہے، وہی چیز میڈیا میں آتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر ٹیلی ویژن پہ بے حیائی عام ہے تو ہم بے حیائی دیکھتے ہیں۔ اخباروں میں اگر بے حیائی کو اچھالا جاتا ہے تو ہم وہ بے حیائی سننا پڑھنا چاہتے ہیں، ہم اخبار بھاگ بھاگ کر خریدتے ہیں، اخبار بکتے ہیں اس لیے۔
آپ ایک دن نہ خریدیں، کوئی بھی نہ خریدیں ملک میں اخبار کے، اس میں تو ساری ڈاکے کی اور بے حیائی کی خبریں، کوئی اچھی خبر ہی نہیں، وہ اخبار دوسرے دن چھپے گا نہیں۔ ایک دن کی مار نہیں سہ سکتے کہ اگر ایک دن کا پرنٹڈ اخبار نہ بکے تو ان کا تو سارا سلسلہ رک جاتا ہے۔ جبکہ اللہ کریم نے تعریف ہی یہ فرمائی ہے اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنہ، جب وہ بےہودہ بات سنتے ہیں اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں میاں ہمارا کردار ہمارے لیے ہے اور تمہارا کردار تمہارے لیے، اور ہم تم سے جدا ہوتے ہیں، سلام علیکم تمہیں سلام کرتے ہیں، لا نبتغی الجاہلین ہمیں جاہلوں کی مجلس پسند نہیں ہے۔ اس سے اگلی آیت کریمہ میں جو بات ارشاد فرمائی وہ اتنی سخت ہے کہ بندہ لرز جاتا۔ مخاطب فرماتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے میرے حبیب تو جسے چاہے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی، کیونکہ آپ تو رحمت مجسم تھے، آپ پر جو پتھر برساتے آپ ان کے لیے دعا فرماتے، جنہوں نے آپ پر تیر برسایا آپ نے ان کے لیے دعائیں کی، جنہوں نے آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکا آپ نے ان کے لیے دعائیں کی۔ تو فرمایا اس طرح نہیں کہ تیرا کرم عام ہو اور انسانی کردار کی اہمیت ہی ختم ہو جائے، آپ کے کہنے پہ ہر کسی کو ہدایت نہیں ملے گی، ہاں جو آپ کو چاہے گا اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ کتنا ظالم، کتنا گناہگار، مدت کا کافر، مشرک، جب آپ کے لیے عقیدت کا ذرہ اس کے دل میں پھوٹے گا اللہ اسے ہدایت دے گا، آپ کے چاہنے سے نہیں دے گا، جو آپ کو چاہے گا وہ ہدایت پائے گا۔ یعنی ہدایت کا کلیہ یہ ہے کہ اللہ ہدایت تقسیم فرماتا ہے اور اللہ انہیں دیتا ہے، اللہ جانتا ہے دلوں کے حال، جو بھی اور جب بھی آپ کو چاہے گا اسے ہدایت دے دے گا، وہ کتنا گمراہ ہو، کتنا گناہگار ہو، کتنا جاہل ہو، کتنا دور چلا گیا ہو، جب بھی اس کے دل میں آپ کی عظمت کی ایک کرن بھی پھوٹے گی میں اس کا دل روشن کر دوں گا، اسے ہدایت دے دوں گا۔ لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ عداوت کرتا رہے اور آپ کرم فرماتے رہے میں اسے ہدایت نہیں دوں گا۔ بعض لوگوں کے جنازے سے منع کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قرآن میں حکم ہوا کہ آپ اگر 70 مرتبہ بھی ان کی بخشش کی دعا کریں گے تو میں انہیں نہیں بخشوں گا۔ آپ ایسے کریم تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنازہ تھا ابن ابی کا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اس کے جنازے پہ تشریف نہ لے جائیں، اس نے ساری عمر تو آپ کی مخالفت کی ہے اور بظاہر مسلمان کہلاتا رہا، یہ منافقوں کا سردار ہے۔ آپ نے فرمایا میں جنازے پر جاؤں گا، اس کا عمل اس کے لیے، لیکن میرا کرم تو وہ محدود نہیں کر سکتا۔ فوراً آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ اگر 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا کریں گے تو اسے نہیں بخشوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آیت کریمہ صحابہ کو سنائی کہ یہ وہی الہی نازل ہوئی، اور پھر فرمانے لگے قربان جائیے اس کرم کے، فرمانے لگے میں 70 سے زیادہ مرتبہ دعا کر دوں گا۔ اللہ کریم اگر فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ دعا سے نہیں بخشوں گا تو میں 70 سے زیادہ بار دعا کر دوں گا۔ پھر دوسری آیت نازل ہوئی کہ آپ کو نہ اس کے جنازے پہ جانے کی اجازت ہے اور نہ اس کے لیے دعا کرنے کی اجازت، نہ آپ جنازے ان میں سے کوئی بھی مر جائے آپ اس کی قبر پر بھی تشریف نہیں لے جائیں گے اور اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں فرمائیں گے، روک دیا گیا۔ اس لیے کہ آپ کا کرم تو عام ہے، آپ رحمت مجسم ہیں،
لیکن نتائج تو مرتب ہوں گے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے کیا ہے. اگر اس کے دل میں بغض ہے تو میں اسے معاف نہیں کروں. ہاں اس کے دل میں محبت کی کرن آ جائے تو ہدایت کے دروازے کھل جائے. اب ایک دل میں دو محبتیں نہیں ہوتی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا اکثر حوالہ دیا کرتے تھے کہ انسان کو دو میں سے ایک طرف نقصان اٹھانا پڑتے ہیں، یا دنیا میں یا آخرت میں. اگر آخرت کی پاسداری کرے تو اکثر اوقات دنیاوی نقصانات اٹھانا پڑتے ہیں، اور اگر دنیا سمیٹنے میں لگ جائے تو پھر آخرت کے نقصانات برداشت کرنا پڑتے ہیں. دونوں طرف فائدہ ہو یہ ممکن نہیں ہے، دونوں طرف ایک سے تعلقات رہیں یہ ممکن نہیں ہے. دنیا کا تقاضا الگ ہے، آخرت کا تقاضا الگ ہے. یا دنیا آخرت کے تابع ہوگی، نفع ہو یا نقصان، یا پھر آخرت بھول جاؤ گے اور دنیا کے منافع کے پیچھے پڑ جاؤ. وہ ملے یا نہ ملے اس کا ملنا یقینی نہیں ہے، جبکہ آخرت کا ملنا یقینی ہے. جو آخرت کو طلب کرتا ہے اسے آخرت کا ملنا یقینی ہے، اور جو دنیا کو طلب کرتا ہے اسے آخرت چھوٹ جاتی ہے، دنیا کا ملنا یقینی نہیں ہوتا. تو بات ہو رہی تھی بے حیائی سے رکنے کی. اب ہمارے دل میں اگر تو بارگاہ نبوی کی محبت ہے، اگر تو ہم چاہتے ہیں کہ کبھی خواب ہی میں سے ہی ہمیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قبر میں جب فرشتہ سوال کرے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، اس ہستی کے بارے دنیا میں تو کیا کہتا تھا، تو سامنے آقا نامدار کا رخ انور ہو اور میں کہہ اٹھوں فداء ابی و امی ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ اس پہ قربان ہو، یہ تو اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا رسول ہے، میرا نبی ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے دل کو بے حیائی سے بچانا ہوگا. ایک عام سا مثال ہے سیمنٹ. آپ ایک اینٹ کو کیچڑ میں لتھڑ دے اس پہ سیمنٹ لگائے نہیں لگے گا. ایک اینٹ کو تر نہ کریں، خشک رہنے دیں، اس پہ سیمنٹ لگائے نہیں لگے گا. ہر اینٹ کو آپ پانی میں ڈبوئیں گے، اس سے آلائش دور کریں گے، اسے صاف کریں گے، پھر اس پر سیمنٹ لگائیں گے، تب لگے گا. انسانی دل میں بے حیائی دیکھنے کا شوق بھی ہو، فواحشات کا شوق بھی ہو، برائی کا شوق بھی ہو، بری باتیں سننے کا شوق بھی ہو، اور پھر اس دل میں عشق رسول بھی ہو، کیسے ممکن ہے؟ یہی وجہ ہے کہ دل میں جب حب رسول نہیں ہوتی تو ہمارے اعمال ہمارے کردار کی تعمیر نہیں کرتے. یہ جو ہمارے مولوی نے، برائے نام مولوی نے، علماء تو جانتے ہیں، لیکن ہماری مصیبت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے لیکن وہ مولوی ہیں. اس نے ہمیں ایک تصور دے دیا ہے کہ جی نیکی جو ہے یہ ادھاری مزدوری ہے اور اس کا اجر مرنے کے بعد ملے گا، جو سراسر غلط تصور ہے، بے بنیاد ہے. ہر نیکی کا اجر فوراً ملتا ہے. نیکی کا اجر ہوتا کیا ہے؟ نیکی کا اجر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اعمال کی اصلاح ہونا شروع ہو جائے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو لوگ باقاعدگی سے نماز ادا کرتے ہیں، نماز بے حیائی سے اور برائی سے روک دیتی ہے. اب اگر نماز مقبول ہوتی ہے تو بے حیائی دیکھنے کو جی نہیں چاہتا. اور اگر ہم نماز اتنی جلدی پڑھ رہے ہیں کہ جلدی ختم ہو کہ فلاں فلم گزر جائے گی اور وہ ساری بے حیائی پہ مبنی ہے، تو اس کا مطلب ہے نماز قبول نہیں ہوئی. ایک ایکسرسائز ہے جو ہم نے کر لی، دل میں تڑپ برائی کی ہے، وجود کو ہم یہاں اٹھا بٹھا رہے ہیں. اور قرآن نے یہ اصول دے دیا، ان الصلاۃ
تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ گویا ہر نیک عمل کا پہلا ثواب یہ ہے کہ نیکی کی مزید توفیق ہوتی ہے اور گناہ سے بچنے کو جی چاہتا ہے، گناہ سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اور یہ جو نیکی مزید کرنے کی اور گناہ سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے، اس پر آخرت کی تعمیر ہوتی ہے۔ آخرت کا اجر جو ہوگا وہ اس کردار پر ہوگا، اور عبادات کا اجر یہ ہے کہ اس سے کردار کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ ہم اگر اپنے حقائق تلاش کریں تو پاکستان کی کم از کم 2/3 سے زیادہ آبادی حج سے مستفید ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ اپنے سرمایہ پر گئے، کچھ لوگوں کے بچے فوج میں ادھر سعودیہ وغیرہ چلے گئے، والدین کو انہوں نے بلا لیا، کچھ اور بزرگوں کے بچوں نے دولت کما لی، والدین کو حج پر بھیج دیا۔ میرے اپنے اندازے کے مطابق 2/3 آبادی پاکستان کی جو ہے، اگر 14 کروڑ آبادی ہے تو کم از کم 8 کروڑ بندے ایسے ہوں گے جو حج کر کے آ چکے ہیں، مرد و خواتین۔ اگر 14 میں سے 8 کروڑ بندوں کا کردار سدھر جائے تو کیا ریاست اسلامی نہ بن جائے؟ حج کیا ہے؟ زندگی میں ایک بار فرض ہے، یعنی ایسی عبادت ہے کہ زندگی میں ایک بار کر لی جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آدمی اس طرح ہو جاتا ہے حج میں گویا آج پیدا ہوا، پہلے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جس طرح بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے بے گناہ اور بے قصور اور ظلمت سے پاک، بندہ بیت اللہ سے اسی طرح باہر نکلتا ہے۔ لیکن وہ بچہ جو بالکل گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے، جب اس میں شعور آتا ہے تو خود کو گناہوں سے لتھڑ لے تو وہ پاکی اس کے کس کام ہے؟ ہم بھی یعنی اکثریت کا عالم تو یہ ہوتا ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے عبادت کی طرف دھیان کم اور خرید و فروخت کی طرف زیادہ ہوتا ہے کہ میں یہاں آ تو گیا ہوں، یہاں سے کیا کیا لے کے جاؤں جو وہاں نہیں ملتا۔ خرید و فروخت منع نہیں ہے، لیکن خرید و فروخت ہی کو اہمیت دے دینا اور فرائض حج کو فراموش کر دینا یہ تو درست نہیں ہے۔ جنہیں حج کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے وہ عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ میں عرفات میں تھا، منا میں تھے، ہم عرفات سے واپس آ گئے تھے، قربانیاں ہو رہی تھیں۔ ایک پٹھان مولوی صاحب تھے، وہ کراچی میں کہیں کسی مسجد کے خطیب تھے، تو سال بھر بچاتے رہتے، اگر سرمایہ بن جاتا تو حج پہ چلے جاتے۔ تو میں ان کے پاس اکثر بیٹھا رہتا تھا، اچھے آدمی تھے، اچھی باتیں ہوتی تھیں۔ تو میں گیا تو پیسے گن رہے تھے۔ حضرت کیا بات ہے، کیا گن رہے ہیں؟ فرمانے لگے یار میں گن رہا ہوں کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں، واپسی کا خرچ بھی ہے، کچھ دن ابھی رہنا بھی، اس کا حساب کر رہا ہوں، تو میرے پاس کچھ پیسے بچتے ہیں، میرے خرچ سے زائد ہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ ان کا کیا کریں؟ کہنے لگے ایک بکرا اور کاٹوں گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کا سونا خرید لوں گا یا ان کا کمبل خرید لوں گا کہنے لگے ابھی تو مینا میں ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، ایک بکرا اور کاٹوں گا، میرے پاس اتنے پیسے بچتے ہیں، یعنی ایک قربانی اور کرو۔ اسے اندازہ ہے اس بندے کو کہ وہ کہاں بیٹھا ہے، اسے اندازہ ہے کہ میں منو سونا بھی لے جاؤں، لیکن یہاں جہاں اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی ہوئی تھی، یہاں اگر ایک بکرا اور ذبح کر دوں تو شاید مجھے کیا کچھ آخرت میں مل جائے۔ اب جو بندہ یہ سوچ رکھتا ہے اسے کوئی کیا بہکائے گا، کوئی کیا بے حیائی اسے دکھائے گا۔ لیکن اگر ہماری سوچ مکہ مکرمہ پہنچ کر بھی دنیا ہی ہو، تو آپ دیکھ لیجئے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 2/3 آبادی حاجی ہے، لیکن کسی پر اعتبار کرنے کو دل نہیں کرتا۔ علماء کرام کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، پیران عظام کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، اگر یہ مریدین ہی کی اصلاح ہو جاتی تو
کتنا حصہ جو ہے ملک کا سدھر چکا ہوتا. ہم روز شور کرتے ہیں نفاذ اسلام کا، لیکن یاد رکھیں حکومتیں معاشرہ نہیں بناتی، معاشرہ حکومتیں بناتا ہے. اگر معاشرے میں اسلام نہیں ہوگا تو آپ پر کبھی اسلام نافذ نہیں ہو سکے گا. کوشش کرنا الگ بات ہے. اگر کوئی خلوص سے کوشش کرتا ہے تو اسے خلوص سے کوشش کرنے کا اجر ملے گا، لیکن نفاذ اسلام کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ معاشرہ اسلامی ہو جائے. اب ووٹ دینے ہیں نا، ہم نہیں دینے. میں دیکھتا ہوں کہ کتنے علماء کو اور کتنے نیک لوگوں کو ہم ووٹ دیتے ہیں. سب سے کم ووٹ ان لوگوں کو پڑیں گے جو باقاعدہ نمازی ہیں، اس سے کم ان کو پڑیں گے جو نمازی کے ساتھ نیک بھی ہیں، اس سے کم ان کو پڑیں گے جو نمازی بھی ہیں، نیک بھی ہیں اور دینی عالم بھی ہیں. دیکھ لینا. سب سے زیادہ ووٹ ان کو پڑیں گے جو شراب بھی پیتے اور بدکاری بھی کرتے ہیں. سب سے زیادہ ان کو ووٹ پڑیں گے جو سمگلنگ بھی کرتے ہیں، بچے بھی بیچتے ہیں، عورتیں بھی بیچتے ہیں، باہر ملکوں کو بیچتے ہیں. ان کو سب سے زیادہ ووٹ ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ معاشرہ بے حیائی کو پسند کرتا ہے. معاشرہ بے حیائی کا ہے، برائی کا ہے. تو جیسا معاشرہ ہوگا ویسے ہی لوگ وہ چنیں گا. خلافت کی بات جب آئی وصال نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے بعد، بڑے بڑے مجاہد، بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فقیہ، مفسر، محدث موجود تھے صحابہ کبار میں. معیار کیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیوں چنا گیا؟ جب سقیفہ بنو سعد میں اکابرین کی محفل ہوئی کہ حضور کے بعد کون جانشین ہوگا، کس کو خلیفۃ الرسول بنایا جائے، تو معیار یہ بنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آخری نمازیں جب آپ امامت نہیں فرما سکتے تھے تو اپنی جگہ مصلی پر ابو بکر صدیق کو کھڑا کر دیا. اگر دین میں حضور کا قائم مقام ابو بکر ہے تو دنیا میں کون دوسرا ہے جو قائم مقام ہو سکتا ہے؟ اس بات پر خلافت کی بیعت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گئی. معیار یہ نہیں تھا کہ ابو بکر کے پاس پیسے کتنے ہیں. ابو بکر تو سب کچھ لٹا چکا تھا. ابو بکر تو وہ بندہ تھا کہ جب ایک غزوے کے لیے مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام نے ایثار کا حکم دیا اور چادر مبارک بچھا دی کہ جو جتنا دے سکتے اس پہ دو، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بہت سا سامان گھر کا اٹھا لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ عمر کتنا لائے؟ یا رسول اللہ آدھا بچوں کے لیے چھوڑ دیا ہے اور آدھا جہاد کے لیے. ابو بکر صدیق تشریف لائے تو آپ نے کمبل پھاڑ کر گلے میں ڈالا ہوا تھا، آدھا آگے آدھا پیچھے، اور کانٹے پرو رکھے تھے سائیڈوں پر، سلائی نہیں فرمائی تھی، سوئی دھاگا بھی ادھر دے. حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر کتنا لائے ہو، گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول گھر میں ہے، باقی جو کچھ تھا وہ میں یہاں لے آیا. شاعر نے کہا تھا نا، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو آپ کے پاس تو سرمایہ نہیں تھا، نئے کپڑے نہیں تھے، روزانہ کی روزی پھیری لگا کر کماتے تھے، سب کچھ دے چکے تھے اور ایک آدھ تھان لے کر گلیوں میں پھر کر بیچا کرتے تھے، اس سے روزی کماتے تھے. حتیٰ کہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیے گئے تو پھیری لگانے سے باز نہیں آتے تھے. اکابر صحابہ نے زبردستی روک دیا کہ اس طرح خلافت کا وقت حرج ہوتا ہے. آپ وظیفہ لیں بیت المال سے اور خلافت کا کام کریں. جو وقت آپ پھیری پہ لگاتے ہیں وہ وقت ضائع ہوتا ہے خلافت کا. تو آپ نے فرمایا پھر میرا وظیفہ اتنا ہی مقرر کرو جتنا میرا روز کا گھر کا خرچ.
اور وہ بھی نقد نہیں ملتا تھا، غلہ ملتا تھا، کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی تھی، کپڑا مل جاتا تھا، اتنا جتنا ضروری ہے۔ کچھ عرصے بعد آپ کی اہلیہ محترمہ نے بچوں کے لیے حلوہ بنایا، میٹھا پکایا۔ آپ بڑے حیران ہوئے، پوچھا کہ بی بی ہمارے گھر میں حلوہ؟ تو انہوں نے عرض کی کہ امیر المومنین میں ایک ایک مٹھ غلے کی رکھتی رہی ہوں، ایک مٹھ سے فرق کوئی نہیں پڑتا۔ تو 2-3 مہینے کے بعد اتنا غلہ جمع ہو گیا کہ اس کا ہم نے کوئی گڑ چینی لے لیا اور حلوہ بنا لیا۔ تو آپ نے فوراً حکم لکھا کہ جو راشن میرے گھر آتا ہے اس میں سے ایک مٹھ گندم کم کر دو، آئندہ کم بھیجا کرو۔ اور جب وصال ہوا تو آپ نے حساب کرایا کہ آج تک بیت المال سے میں نے کیا لیا ہے، سارے کا ٹوٹل کرا کے فرمایا میری فلاں زمین جو ہے وہ اس قیمت کی ہے، میرے مرنے کے بعد وہ زمین بیچ کر بیت المال کے پیسے واپس جمع کرا دو۔ پرانی چادر تھی، وصیت فرمائی کہ میرا کفن اسی چادر سے بنانا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ امیر المومنین کے لیے کوئی نیا کپڑا دستیاب نہیں ہوگا؟ تو فرمایا قبر میں نئے کپڑے کو کیا کروں گا، کسی زندہ آدمی کے کام آئے گا، میرے لیے یہ پرانی چادر کافی ہے۔ دولت تو نہیں تھی صدیق اکبر کے پاس کہ اسے خلیفہ چنا گیا، قرب رسول تھا، نیابت رسول تھی۔ آج ہم نفاذ اسلام کی باتیں کرتے ہیں، کل ووٹ ہوں گے دیکھیں گے جھوٹے صحیح یار، برے صحیح، لیکن جو بندہ داڑھی بھی رکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اسلام کا نام بھی لیتا ہے، کیا وہ ایسا نہیں کہ ان شرابیوں کبابیوں پر اسے تھوڑی سی اہمیت دی جائے؟ اس قابل بھی نہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں اسلام نافذ، الحق نے کہا میں اسلام نافذ کروں گا، لوگوں نے ووٹ دے دی، اس نے نافذ نہیں کیا۔ لوگوں کو ووٹ دینے کا اجر ملے گا، اس سے نہ کرنے کا حساب وہ خود لے لے۔ پہنچ گیا نا اس کی بارگاہ میں، اللہ اسے بھی معاف کرے ہمیں بھی معاف کرے، لیکن حساب تو میں نے اور آپ نے نہیں لینا، اس نے لینا ہے، وہ ہمارا بھی لے گا۔ جس نے خلوص نیت سے اس لیے ووٹ دیا تھا کہ اسلام نافذ ہوگا، اسے اس کا اجر ملے گا، اور اگر اس نے صرف اقتدار کے لیے تھا، اس کے دل میں ہی نہیں تھا کہ کروں گا، اس کا اجر اسے ملے گا۔ یہ شاید اس کے دل میں ہو اور وہ کر نہ سکا، اب یہ تو وہ جانتا ہے، میں اور آپ جج نہیں ہیں۔ لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ کسی کو اسلام کے نام پر لوگوں نے ووٹ تو دیے تھے، مگر معاشرے نے اسی کو دیے جس کے پاس پہلے اقتدار تھا۔ شاید وہ بھی مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر نہ ہوتا تو میرے اسلام کے نام پر ووٹ کوئی نہ دیتا، کیونکہ آج تو ہم اسلام کے نام پر نہیں دیتے، جبکہ اللہ نے اپنے بندوں کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ تو برائی اور بے حیائی سے دور بھاگتے ہیں اور جاہلوں کی بات سننا گوارا نہیں کرتے۔ ہم اللہ سے نا امید ہو کر انہی کو جنہیں اللہ جاہل قرار دے رہا ہے، انہی سے اپنی امیدیں وابستہ کر کے انہیں ووٹ دیتے ہیں، اور جب ان کا کردار ہم پہ مسلط ہو جاتا ہے ہم پھر چلانے لگتے ہیں انصاف نہیں ہو رہا، سود بند نہیں کرتے، عدالتوں میں انصاف بکتا ہے، رشوت ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں کتنی دفعہ ہم نے موومنٹ چلائی میاں نواز شریف کے بعد، اور کتنی دفعہ ملک میں ہنگامے ہوئے بے نظیر کے بعد کے خلاف۔ جن لوگوں نے بندے قتل کرائے بے نظیر کے خلاف ہنگامے کر کے، آج وہ بھی کہتے ہیں نہیں خیر ہے بے نظیر کو ووٹ دیں گے۔ جو لوگ اس وقت کہتے تھے کہ جو مقابلے میں مارے جا رہے ہیں یہ شہید ہیں، اب جب انہوں نے سیٹیں ایڈجسٹ کر لی بے نظیر کے ساتھ تو اب ان کے بارے کیا فتویٰ ہے، وہ شہید ہیں یا وہ مردود ہیں؟ اپنے معاشرے کا آپ حال دیکھیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو جہاد افغانستان کی حمایت بڑھ چڑھ کے کرتے رہے، اور جب امریکی تسلط آ گیا تو پھر
بالوں میں اور داڑھی میں خوشبو لگا کر جنرل صاحب سے معافی مانگنے گئے کہ آپ ٹھیک تھے ہم غلط تھے۔ آپ نے تو معافی مانگ لی، لیکن جنہیں آپ نے وہاں مروا دیا اس وقت تو آپ کہتے تھے شہید ہو رہے ہو، اب ان کے بارے کیا حکم ہے؟ وہ شہید ہوئے یا خواہ مخواہ مارے گئے؟ فضول میں حقارت گئی ان کی سب کچھ۔ یہ ہماری دینی تصویر ہے، جتنا ہم میں دین ہے نا، یہ لوگ اس کے مظہر ہیں۔ جیسی ہماری دنیا ہے اس کا مظہر ہمارے دنیاوی سیاسی جماعتوں کے لیڈر ہے، اور جتنا ہم میں دین ہے اس کا مظہر ہمارے دینی سیاسی جماعتوں کے لیڈر ہے۔ گویا نہ ہم دنیا سے وفا کر رہے ہیں نہ دین سے کر رہے ہیں۔ اور معاشرہ وہ تبدیل کرنے کی بات کرتا ہے جو پہلے خود کو تبدیل کر لے۔ جو اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا اسے زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ معاشرے کی تبدیلی کی بات کرے۔ قومیں افراد سے بنتی ہیں، افراد کی اصلاح قوموں کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں، اللہ سے دعا بھی کریں، اپنے نبی کی محبت مانگیں اللہ سے۔ اگر ایک ذرہ بھی نصیب ہو گیا تو ہدایت بھی نصیب ہو جائے گی، آخرت بھی نصیب ہو جائے گی اور دنیا بھی سنور جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک ہی دروازہ ہے اور وہ ہے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی جتنے دروازے بارگاہ الوہیت کو جاتے تھے وہ بند ہو چکے۔ یہ قیامت تک وہاں رہے گا۔ نرے دعوے مسلمانی کے کام نہیں آئیں گے۔ بندہ مومن کے جو اوصاف اللہ نے کتاب اللہ میں ارشاد فرمائے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ انہیں اپنایا جائے۔ اللہ سے توبہ کیا کیجئے، کم از کم ہر نماز کے ساتھ 20 بار استغفار پڑھ لیا کریں کہ 5 نمازوں کے ساتھ ایک تسبیح تو ہو جائے۔ اگر درود شریف پڑھنے کی توفیق ہو تو رات دن چلتے پھرتے پڑھا کریں کہ اس سے عشق رسول نصیب ہوتا ہے، اور عشق رسول نصیب ہو جائے تو 2 جہان مل جاتے ہیں، ہدایت نصیب ہو جاتی ہے، قرب الہی نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمیں اصلاح کی توفیق بخشے، اور اس ملک کو نیک اور اللہ کے بندوں کی قیادت نصیب فرمائے کہ عام آدمی کو انصاف عدل نصیب ہو اور دین کی حکمرانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔